کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کلام ہے جو بندے کو سیدھا اس کے خالق سے جوڑ دیتا ہے؟ ایک ایسی پکار جو صرف دعا نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم صورت کا پیغام سمجھیں گے جسے اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ پہلے ہم سورہ فاتحہ جملہ بائے جملہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفصیل کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا وہ خوبصورت آغاز ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان محبت، بندگی اور رہنمائی کا ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے نہایت آسان ہے۔ اس سورت کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، جہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی نعمت، ہر خوبصورتی اور اس پورے نظام کو چلانے والا وہی ایک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ نہ صرف پیدا کرنے والا ہے بلکہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، جس کی شفقت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور وہ اپنی مخلوق کو بن مانگے بھی نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ وہ انصاف کے دن کا اکیلا مالک ہے۔ جب انسان اللہ کی اس بڑائی اور اس کی مہربانی کو پہچان لیتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل اور ہر کام میں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندگی کا وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کے تمام عارضی سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک سچے در کا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے بننے کے بعد انسان اللہ سے زندگی کی سب سے بڑی دولت مانگتا ہے اور وہ ہے سیدھا راستہ۔ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا وہ سچا راستہ دکھا دے جو کامیابی کی طرف جاتا ہو۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر تیرے نیک بندوں نے سکون اور انعام پایا، نہ کہ وہ راستہ جس پر چلنے والے تیرے غصے کا شکار ہوئے یا اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک گئے۔ یوں یہ سورت ایک عام انسان کو خدا کی پہچان سے لے کر بندگی کے عہد تک اور پھر زندگی کی اصل کامیابی کے راستے تک پہنچا دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔